ایک روز میری کزن فرزانہ اپنی سہیلی شمائلہ سے ملنے گئی تو اسے پریشان پایا۔ اس کی سوچیں منتشر تھیں اور دھیان فرزانہ کی طرف نہ تھا۔ بالآخر اس نے پوچھ ہی لیا، تمہیں کیا ہوا ہے شمائلہ؟ مجھے لگتا ہے کہ کوئی پریشانی ہے۔ اس پر اس کی آنکھوں میں نمی تیر گئی۔ اس نے کہا، فرزانہ میں کمر کی طرف سے پریشان ہوں۔ کیوں، کیا ہو گیا ہے کمر بھائی کو؟ خیر تو ہے، وہ اب میرا نہیں رہا، کسی اور کا ہو گیا ہے۔ یہ کیا کہہ رہی ہو؟ کچھ بتاؤ تو صحیح، پہیلیاں کیوں بجھوا رہی ہو؟ وہ کسی اور عورت کے چکر میں پڑ گیا ہے۔ تبھی فرزانہ اس نازک اندام اور خوبصورت سہیلی کو تکنے لگی، جس کی رنگت گلابی اور بال سیاہ سمور جیسے تھے۔ لمبی زلفیں کمر تک جاتی تھی۔ کتنا بد قسمت ہے یہ کمر بھی، جس کا جسم بھاری بھرکم اور پیٹ باہر نکلا ہوا تھا۔ معمولی شکل و صورت کا یہ مرد جوانی کی حدود پھلانگنے کو تھا۔ عمر 45 سے اوپر تھی، پھر بھی وہ اپنے سے کم عمر اور اتنی حسین بیوی سے بے وفائی کا مرتکب ہو رہا تھا۔ سچ بات یہ ہے کہ دونوں کہیں سے میاں بیوی لگتے ہی نہیں تھے۔ فرزانہ نے اپنی دوست کو دلاسا دینے کی کوشش کی، مگر اس کا چہرہ بتا رہا تھا کہ دلاسے کے ان چند بولوں سے دل کا درد کم ہونے کی بجائے اور بڑھ گیا ہے۔ دراصل شمائلہ سے اپنی یہ توہین برداشت نہیں ہو رہی تھی کہ اس کا شوہر اس کے سوا کسی اور عورت کو چاہنے لگے، جبکہ مزاج میں وہ ایک جیسے نہ تھے۔ دونوں کسی پہلو سے میاں بیوی نہیں لگتے تھے، پھر بھی وہ اس کے ساتھ باوفا تھی اور نبھا کر رہی تھی۔ قمر ایک فیکٹری کا مالک تھا، اس کے پاس پیسے کی کمی نہ تھی۔ فیکٹری میں اس نے کافی ملازم رکھے ہوئے تھے، لیکن وہ لوگ اس سے خوش نہیں تھے، کیونکہ وہ ایک مطلون مزاج شخص تھا۔ کبھی خوش ہوتا تو ملازموں کو نواز دیتا، کبھی موڈ خراب ہوتا تو بری طرح بے عزتی کر دیتا۔ اس کے تمام ملازم حد درجہ خوف زدہ رہتے تھے۔ ذرا سی غلطی پر وہ انہیں نوکری سے نکال دیتا تھا۔ فرزانہ قمر کے اس مزاج سے واقف تھی، تبھی شمائلہ کو سمجھاتی تھی کہ تم صبر کرو، اگر وہ کسی اور عورت کے چکر میں ہے بھی تو اسے چند دنوں کی بات جانو، 2-4 روز بعد اس کا دل بھر جائے گا اور وہ اسے دھتکار دے گا، اور اللہ نے چاہا تو راہ راست پر لوٹ آئے گا۔ 2 ماہ بعد شمائلہ فرزانہ کے پاس آئی اور کہا کہ قمر نے بے وفائی کا راستہ ترک کرنے کی بجائے بے راہروی اختیار کر لی ہے۔ وہ اب گھر کم آتا ہے، جب آتا ہے تو بات پہ بات جھگڑتا ہے اور ہاتھ اٹھانے سے باز نہیں آتا۔ شمائلہ بہت پریشان تھی۔ اپنے شوہر کی بے وفائی کی تفصیل وہ فرزانہ کو سنا رہی تھی۔ اسے اپنی دوست کا دکھ سن کر بہت افسوس ہوا، مگر سوائے تسلی دینے کے کیا کر سکتی تھی۔ شمائلہ اس غم میں گھلنے لگی۔ اس کے روز و شب شوہر کے انتظار میں تڑپتے ہوئے نکلنے لگے۔ زندگی کی خوشیاں اس کے وجود سے غائب ہوتی جا رہی تھی۔ وہ رات گئے کھڑکی میں کھڑی تکتی رہتی، رات بیت جاتی اور صبح کی سفیدی نمودار ہو جاتی، مگر گیٹ کھلتا اور وہ نہ آتا۔ تنگ آمد بجنگ آمد کے مصادق ایک روز جبکہ فیکٹری کا مینیجر گھر سے کوئی فائل لینے آیا، اس نے شوہر کے آفس روم سے ڈرائنگ روم میں بلا لیا اور اپنے شوہر کے بارے میں پوچھنے لگی۔ مینیجر، جس کا نام اکرام تھا، اپنے مالک سے ڈرتا تھا۔ اس نے کہا، بیگم صاحبہ، مجھے اس بارے میں کوئی معلومات نہیں ہے۔ شمائلہ نے کہا، تو میں بتاتی ہوں۔ ان کی کوٹ کی جیب سے اس عورت کی تصویریں نکلی ہیں، اور مجھے فیکٹری کے ایک اور ملازم نے بھی بتایا ہے کہ ایک عورت جو نوکری کے لیے فیکٹری میں قمر کے پاس آئی تھی، اب اسی سے انہوں نے دوستی کر لی ہے اور اس کے ساتھ گھومتے پھرتے ہیں۔ آفس میں بھی وہ ان کے ہمراہ ہوتی ہے۔ یہ بات فیکٹری کے ہر ملازم کو معلوم ہے، حتیٰ کہ ہمارے گھر کے ملازمین اور چوکیداروں کو بھی پتہ ہے۔ ایک تمہیں معلوم نہیں ہے؟ اس نے وہ تصویریں بھی مینیجر کو دکھائیں۔ اگرچہ اس سے پہلے اس نے کبھی مینیجر سے بات نہیں کی تھی، تاہم اب اس کی ہمت جواب دے چکی تھی۔ تمام احوال سنا کر شمائلہ نے کہا، اکرام بھائی، اب آپ مشورہ دیں، مجھے کیا کرنا چاہیے؟ کیونکہ وہ بہت کم گھر آتے ہیں، جب آتے ہیں تو جھگڑنے لگتے ہیں۔ مینیجر ایک سمجھدار اور پڑھا لکھا انسان تھا۔ اس نے شمائلہ کو صبر کی تلقین کی اور کہا، میڈم، آپ اس معاملے میں صاحب سے زیادہ مت الجھیں۔ میں ان کا مزاج جان چکا ہوں، وہ اس عورت سے شادی کر لیں گے یا خدا نخواستہ آپ کو طلاق دے دیں گے اور آپ کا گھر اجڑ جائے گا۔ مینیجر اتنا کہہ کر چلا گیا، مگر اس نے اپنے طور پر شمائلہ کی اس طرح مدد کرنے کی کوشش کی کہ ایک روز جب قمر اچھے موڈ میں تھا، اس نے اسے کہا، صاحب، اگر آپ ناراض نہ ہوں تو ایک بات کہوں۔ کہو، قمر نے جواب دیا، آپ فیکٹری میں صرف بزنس سے متعلق لوگوں کو اپنے دفتر میں بیٹھنے کی اجازت دیں اور غیر متعلق لوگوں کو کاروبار سے الگ رکھیں۔
ورنہ ملازمین میں آپ کے لیے منفی جذبات پیدا ہوں گے۔ اس طرح آپ کے کاروبار پر برا اثر پڑے گا۔ امید ہے آپ میری بات سمجھ گئے ہوں گے۔ قمر نے بات سمجھ لی اور اس نے اس روز کے بعد اپنی دوست لڑکی کو اپنے دفتر میں بٹھانا بند کر دیا۔ لیکن معاملہ اس سے اور زیادہ برا ہو گیا۔ گھر کا وہ کمرہ جسے قمر دفتر کے طور پر استعمال کرتا تھا کافی بڑا تھا اور وہ اس کا ایک دروازہ باہر کی طرف بھی کھلتا تھا۔ قمر نے اس کی سیٹنگ تبدیل کر لی، میز کو ایک طرف کر کے وہاں اپنے بیڈ روم کا سامان سیٹ کروا لیا۔ اب وہ آفس کم بیڈ روم زیادہ تھا، جہاں وہ گھر بیٹھ کر فائل وغیرہ دیکھنے کے بعد تھکاوٹ محسوس کرتا تو سو جاتا۔ یوں اس نے اپنا سارا سامان شمائلہ سے الگ کر کے اس کمرے میں منتقل کر لیا۔ اب وہ صبح فیکٹری میں اور شام کا وقت گھر پر اپنے اس کمرے میں گزارنے لگا، جس کی کھڑکی باہر کی جانب کھلی رکھتا اور اس کی نظر ہر آنے جانے والے پر رہتی۔ اسی طرح کئی ماہ گزر گئے، کسی کو اس بات سے مطلب نہ تھا اور ہر کوئی اپنے کام سے کام رکھتا تھا۔ سب کو معلوم تھا کہ صاحب اس کمرے کو آفس کے طور پر استعمال کرتے ہیں اور یہاں بزنس کے بارے میں بات چیت کے لیے لوگ آتے جاتے رہتے ہیں۔ اس طرح شمائلہ کو بھی پتا نہ تھا کہ اس کے شوہر کے پاس کون آتا جاتا ہے۔ اسے اجازت بھی نہ تھی کہ وہ اس کمرے میں یا اس کی جانب آئے جہاں یہ کمرہ تھا جو اس کی نظروں سے اوجھل رہتا تھا۔ قمر کا اپنی دوست خاتون کے ساتھ کب ملنا ہوتا اس بات سے کسی پڑوسی کو غرض نہ تھی۔ یہ اس کا ذاتی معاملہ تھا، کسی کی جرت نہ تھی اس بارے میں سوال کرتا، حتیٰ کہ شمائلہ بھی اب اس بارے میں کوئی بات نہیں کرتی تھی، کیونکہ وہ یہ بات سننا پسند نہیں کرتا۔ اس کا موڈ بگڑ جاتا اور جھگڑا بڑھ جاتا تھا۔ روز شام کا وقت گھر پر گزارنے کی وجہ سے وہ یہ سمجھنے لگی کہ وہ اب راہ راست پر آ گیا ہے۔ کام کر کے تھک جاتا ہے تو اپنے دفتر میں سو جاتا ہے۔ قمر کے بنگلے کے ساتھ والے بنگلے کے مکینوں نے کچھ عرصے بعد یہ بات نوٹ کی کہ ایک عورت روز شام کے بعد قمر کے آفس والے دروازے سے اندر جاتی ہے۔ پہلے وہ یہی سمجھے کہ بزنس کے سلسلے میں مرد ہی نہیں، خواتین بھی آتی جاتی ہیں، کوئی ایسی اجنبے والی بات نہیں تھی۔ لیکن جب عرصے تک یہ سلسلہ جاری رہا کہ ایک عورت باہر والے دروازے سے روم میں جاتی ہے اور اسی سے باہر آتی ہے، تو انہوں نے چہمگوئیاں شروع کر دیں، یہاں تک کہ ارد گرد کے تمام گھروں میں باتیں ہونے لگیں۔ سارے بلاک کو خبر ہو گئی کہ یہاں کچھ عجیب سلسلہ چل رہا ہے۔ اب محلے کی عورتیں اپنے دروازوں میں مخصوص وقت میں کھڑی ہو کر انتظار کرتی کہ دیکھیں کب وہ عورت آتی ہے اور کب جاتی ہے۔ فیکٹری مینیجر ایک دو بار ضروری کام سے آیا۔ اس نے بھی دیکھا کہ جس خاتون کو پہلے فیکٹری آفس میں روز بیٹھے دیکھا تھا وہ اب گھر والے آفس میں براجمان تھی۔ وہ اسے دیکھ کر خاموش رہا۔ بھلا وہ کیا کر سکتا تھا؟ قمر کو اس بات کی کوئی پرواہ نہ تھی کہ کوئی اس کے بارے میں کیا کہتا ہے یا کیا سوچتا ہے۔ قمر اپنی دوست خاتون کی چاہت میں ایسا کھویا کہ سچ مچ اپنی بیوی کو بھلا دیا۔ اسے یہ تک یاد نہ رہا کہ ایک عورت شمائلہ نامی جو اس کی منکوحہ ہے اسی گھر کے دوسرے حصے میں رہتی ہے۔ وہ ادھر جاتا تھا اور نہ بیوی سے کلام کرتا تھا، بلکہ کھانا کپڑے وغیرہ نوکر سے کہہ کر اپنے کمرے میں منگوا لیتا تھا۔ نوکر سوچتے تھے شاید ان کے صاحب نے دوسری شادی کر لی ہے اور اس خاتون کو اپنی پہلی بیوی سے پوشیدہ رکھنے کے لیے باہر سے باہر بھجوا دیتا ہے تاکہ شمائلہ سے جھگڑا نہ ہو، لہٰذا وہ بھی اس کا ذکر شمائلہ سے نہیں کرتے تھے۔ وہ قمر سے بہت ڈرتے تھے۔ قمر نے ایک کتا پال رکھا تھا جسے وہ بہت پیار سے رکھا ہوا تھا۔ اس پالتو جانور کے لیے ایک ملازم محض اس کی دیکھ بھال کے لیے رکھا ہوا تھا۔ یہ کتا اکثر اپنے مالک کے دروازے پر بیٹھا رہتا تھا۔ وہ صرف اجنبیوں کو دیکھ کر بھونکتا تھا، مگر اس خاتون سے مانوس ہو چکا تھا جو روزانہ شام کو صاحب سے ملنے آتی تھی، لہٰذا اس کی آمد پر خاموش رہتا۔ جانور تو پھر جانور ہوتا ہے۔ ایک بار نہ جانے اس کتے کو کیا سوجی کہ اس نے قمر کی منظور نظر کو آتے دیکھ کر اس پر بری طرح بھونکنا شروع کر دیا۔ اصل میں اس عورت نے اس روز تیز مہک والا سینٹ لگایا ہوا تھا جس کی مہک کتے کو بے حد ناگوار گزری۔ اس کے بری طرح بھونکنے پر شمائلہ گھبرا گئی اور وہ اپنے پورشن سے نکل کر شوہر کے آفس والے حصے میں جہاں کتا بھونکے جا رہا تھا، یوں اس نے اس خاتون کو شوہر کے کمرے میں داخل ہوتے دیکھ لیا جس کی تصویریں وہ پہلے دیکھ چکی تھی۔ شمائلہ اپنے غصے پر قابو نہ رکھ سکی اور کمرے کے اندر چلی گئی۔ اس وقت قمر واش روم میں تھا۔ اس نے بیوی کی آواز سنی جو اس عورت کو برا بھلا کہتے ہوئے اس پر حملہ آور ہو گئی تھی۔ اس نے جلدی جلدی خود کو تولیے میں لپیٹا اور صورتحال کا اندازہ کرتے ہوئے باتھ روم سے باہر آ گیا۔ کمرے میں عجیب نظارہ تھا۔ شمائلہ نے عورت کے بال پکڑے ہوئے تھے اور گالیاں دے رہی،
जबकि वो औरत खुद को छुड़ाते हुए चीख चिल्ला रही थी। ये देखकर कमर से बर्दाश्त ना हो सका और उसने शुमाइला को थप्पड़ रसीद करके कहा, तुम क्यों इधर आई, जबकि मैंने मना किया था कि यहाँ मत आना। यहाँ बिजनेस से मुतल्लिक लोग आते हैं। क्या तुम मेरा बिजनेस बर्बाद करना चाहती हो? ये कहकर उसे घसीटता हुआ घर की तरफ ले गया और कहा, अगर अब इधर आई तो जान से जाओगी। शुमाइला देर तक रोती रही। उसके आसाब पर बहुत बुरा असर पड़ा था। अब वो बैठे बैठे रोने लगती थी। कमर ने उसको धमकी दी थी कि तुमने मेरी मेहमान की बेइज्जती की है, मैं देख लूंगा। यही नहीं, उसने अपने प्यारे वफादार कुत्ते को भी नहीं बख्शा। जिस मुलाजिम को उसकी देखभाल पर रखा था, उसे कहा कि ये कुत्ता अब काबिल एतबार नहीं रहा, शायद बावला हो गया है, उसका काम तमाम कर देना चाहिए, वरना किसी दिन ये हमें भी काट लेगा। फिर उसने खुद अपने हाथ से एक रोज कुत्ते को गोली मार दी और उसकी लाश को बोरी में बंद करके कहा कि इसे जला दो और फिर उसकी हड्डियों को जमा करके करीबी कुएं में फेंक दो। जरा देर बाद उसने मुलाजिम से कहा कि लाश को जलाना नहीं, बू फैलेगी, ऐसे ही फेंक देंगे। मुलाजिम बोरी लेने बाजार चला गया। तभी उस रात को लोगों ने गोली चलने की आवाज 2 बार सुनी। जब मुलाजिम बोरी ले आया तो कमर ने कहा, ये कुत्ता मुझे बहुत प्यारा था, उसे मार कर मैं बहुत दुखी हूँ, मैं उसे खुद बोरी में डालूंगा। मुलाजिम भी रंजीदा था और अपनी कोठरी में जाकर सो गया। अगले रोज आधी रात को कमर ने उसे जगाया और कहा कि मैंने कुत्ते की लाश को बोरी में डाल दिया है और कार की डिग्गी में रख दिया है, अब चलो उसे दरिया में डाल कर आते हैं। वो बेचारा आंखें मलता हुआ साथ हो लिया। मुलाजिम से जब उसने बोरी निकालने को कहा तो डिग्गी में 1 नहीं 2 बोरियां थी। कमर ने कहा, कुत्ता बड़ा था, 1 बोरी में नहीं समाया तो मैंने टुकड़े करके 2 बोरियों में भर दिया है, अब ये दोनों बोरियां दरिया में डालनी हैं। नौकर ने हुक्म की तामील की। काम मुकम्मल होने के बाद घर आकर नौकर को कोठरी में जाकर सो जाने की तलकीन करके वो खुद भी अपने बेडरूम में सो गया। उस रोज के बाद शुमाइला कुत्ते के साथ गायब हो गई। किसी ने उसे ना देखा। कमर से पूछने की किसी मुलाजिम में हिम्मत ना थी। लेकिन एक रोज जब फरजाना मिलने आई तो उसने उससे पूछा कि शुमाइला कहाँ। कोई भी दुरुस्त जवाब न दे सका। अलबत्ता एक मुलाजिम ने बताया कि कुत्ता बावला हो गया था, साहब ने उसे गोली मारकर लाश दरिया में डलवा दी है। ये सुनकर फरजाना का माथा ठनक गया। उसने मुलाजिम से कहा कि साहब ने किस जगह अपने बावले कुत्ते को गोली मारकर हलाक किया था। नौकर ने इशारा किया कि वहां। फरजाना उधर गई तो उसे दीवार के पास पड़ी लकड़ी की मोटी सी चौकी के नीचे कोई शय चमकती नजर आई। उसने मुलाजिम से कहा कि इसे हटाओ। उसने भारी चौकी को हटाया तो सोने का लॉकेट पड़ा मिला। ये लॉकेट उसकी दोस्त शुमाइला का था। उसने कहा, इस चौकी पर कुत्ता बैठता था, लेकिन ये लॉकेट यहाँ कैसे आया? कुत्ता सोने का लॉकेट पहनता था? इस सवाल का जवाब भला मुलाजिम के पास कहाँ था? फरजाना ने लॉकेट पर्स में डाल लिया और शौहर से जिक्र किया। उसने कमर से फ़ोन पर शुमाइला के बारे में पूछा कि वो कहाँ है। मेरी बीवी मिलने गई थी, मगर घर के किसी मुलाजिम ने इस बारे में कुछ नहीं बताया। कमर ने कहा कि उसका मैका नहीं था और वो कहीं जाती भी नहीं थी। मैं खुद परेशान हूँ कि वो मुझे बगैर बताए कहाँ चली गई है। हमारा झगड़ा ज़रूर हुआ था, पहले भी हो जाता था, मगर बगैर बताए वो कभी नहीं जाती थी। आपने क्या उसे तलाश किया है? हाँ, और पुलिस में उसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट भी दर्ज करा दी है, कमर ने जवाब दिया। कुछ दिनों बाद एक शख्स पुलिस स्टेशन आया और बताया कि कमर का पालतू कुत्ता बावला नहीं, वो ठीक है और उसे खुद कमर ने अपने एक दोस्त को दे दिया है, मगर मशहूर ये कर दिया है कि उसने कुत्ते को गोली मार दी है क्योंकि वो पागल हो गया था। इस पर पुलिस को शक हुआ और वो कमर को पुलिस स्टेशन ले आए। उसके साथ ही वो चौकी भी उन्होंने कब्जे में ले ली जिसके नीचे लॉकेट मिला था। लॉकेट फरजाना और उसके शौहर ने पुलिस वालों को दे दिया। अब फिर वाकयात का रुख दूसरी तरफ मुड़ गया। जब जिंदा कुत्ता भी बरामद हो गया, सवाल उठा कि कमर ने गोली किसको मारी और बोरी जो दरिया में थी उसमें क्या था। मुलाजिम ने बयान दिया कि मेरे सामने साहब ने कुत्ते को गोली मारी और ना बोरी में मुर्दा कुत्ते को डालने में मुझसे मदद ली। उन्होंने मुझसे जो बोरियां फेंकवाई वो बंद और उनका मुंह सिला हुआ था। बोरियां काफ़ी भारी थी, कुत्ता भी बड़ी जसामत का था। मुझे कोई और गुमान नहीं गुजरा। जो मालिक ने हुक्म दिया मैंने कर दिया। नींद से उठा था, आधी रात का समा था, वापस आकर अपनी कोठरी में सो गया। पुलिस ने कमर को हिरासत में ले लिया और अपने हरबे आजमाए तो उसने उगल दिया कि शुमाइला को उसी ने हलाक किया है। गोली कुत्ते को नहीं बल्कि बीवी को मारी थी और बोरियों में भी उसी का तन मुर्दा था। बाद में वो जगह धोकर साफ कर दी थी। नौकरों ने समझा कि कुत्ते का लहू है।
مگر لاکٹ جو گر کر چوکی کے پائے سے لپٹ گیا تھا اس کی طرف کسی نے دھیان نہیں دیا۔ شاید قدرت نے قاتل کو گرفتار کرانے کا انتظام اسی لاکٹ کے ذریعے کروایا تھا۔ سو قمر کو گرفتار کر لیا گیا اور پھر اسے سزا بھی ہو گئی۔ خدا ایسی بری دوستی سے ہر کسی کو بچائے۔ امید ہے دوستو سٹوری اچھی لگی ہوگی۔ چینل کو لائک اور سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کا بٹن دبانا مت بھولیں تاکہ ہر نئے آنے والی سٹوری کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے۔ ملتے ہیں اگلی سٹوری کے ساتھ۔